9 مئی کے واقعات میں ماخوذ سیاستدان عباد کا بیٹا عمار اپنے والد کی صورت دیکھنے کو تڑپتا ترستا بالآخر اللہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمارے معاشرے کو، ہماری سیاست کو، ہماری صحافت کو، ہمارے سماج کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے اس قدر تڑپ رہا ہے، اس قدر ترس رہا ہے کہ وہ اس کا دماغ معاف ہو چکا ہے، وہ ذہنی مریض بن چکا ہے، اس کی جان لبوں پر آ چکی ہے، وہ جاں بلب ہو چکا ہے۔ یہ سارا کچھ سب کو معلوم تھا، سوشل میڈیا پر اس کی کمپین چلتی رہی، ہر جگہ، ہر گوشے، ہر زاویے میں یہ بات پہنچی۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی اہل دل، کوئی اہل قلم، کوئی انسانیت کا درد رکھنے والا وہ یہ کرنا چاہتا ہو، اس بچے کی جان بچانے کے لیے کوئی کوشش کرنا چاہتا ہو تو اسے موقع نہ ملا ہو۔ ہر ایک تک بات پہنچی ہے، لیکن سب کے دماغوں میں سناٹے رہے، سب کے لب سیلے رہے، کوئی جو کچھ یہ کر سکتے تھے کسی نے کچھ نہیں کیا۔ ایک عرصہ موت و حیات کی کشمکش میں رہتے ہوئے وہ بالآخر اللہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ عمار جو ہے 9 سالہ بچہ جو اپنے باپ کو دیکھنا چاہتا تھا، جو اپنے باپ کی گود میں بیٹھنا چاہتا تھا، جو اپنے باپ کا پیار بھرا لمس پانا چاہتا تھا، وہ 2 سوال ہمارے سماج، ہماری صحافت، ہماری سیاست، ہماری انسانیت، ہمارے ایمان پر چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو گیا ہے۔ اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ کسی کا باپ سیاستدان ہو اور وہ کچھ ریاست کے نزدیک ایک غلط کام کر بیٹھے اور اس کی وہ سزا لینے کو تیار ہو، وہ اپنا موقف سیاست سے، ریاست سے ہم آہنگ کرنے کو تیار ہو، تو کیا اس کا بیٹا ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ باپ کی صورت نہ دیکھے، اتنا تڑپے، اتنا ترسے، اتنا وہ بیمار ہو، اتنا وہ لاغر ہو کہ اس کا دماغ جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ دماغی خلل کا شکار ہو جائے، لیکن وہ ریاست اس کو باپ سے ملنے کی اجازت نہ دے؟ یہ سوال چھوڑ کے گیا ہے عمار۔ اور دوسرا سوال اس نے یہ چھوڑا ہے کہ ایک ایسی ریاست جس میں باپ مجرم ہے، پکڑا گیا ہے، جیل میں ہے، اس کا جرم ایک ایسا سیاسی موقف رکھنا ہے جو اب ہماری ریاست کو پسند نہیں ہے، تو کیا اس کا بیٹا ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو ICU کی ضرورت ہو، اس کے ننھے بچے کو، معصوم بچے کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہو، لیکن پاکستان بھر کے یا لاہور بھر کے ہاسپٹلز اس کے لیے دروازے بند کر لیں اور کہیں کہ ہم تمہارا علاج نہیں کر سکتے؟ اور اس کی یہ ویڈیو، یعنی اس کے چچا کی یہ ویڈیو ہمارے سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو سکتا ہے یہ الزام ہو سکتا ہے اس میں سچائی نہ ہو، لیکن یہ ویڈیو بہرحال آئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ننھے بچے کو جو اپنے باپ کو نہ دیکھنے کی وجہ سے بیمار ہے اور شدید ترین بیمار ہے، اور دماغی خلل اس کا جو ہے وہ بہت آشکار، عیاں اور واضح ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کی تصاویر بھی ہمارے سامنے آتی ہوں کہ کس طرح توانا، خوبصورت، ہنستا مسکراتا وہ بچہ تھا، اور باپ کے جانے کے بعد کی ویڈیوز بھی ہمارے پاس آتی ہوں کہ کس طرح وہ ICU کی کیفیت میں، یعنی مصنوعی نظام تنفس کے ذریعے سے اس کو آکسیجن مہیا کی جا رہی ہو، یہ سب کچھ ہمارے سامنے واضح ہو، اور اس کے چچا ایک ویڈیو کے ذریعے سے جو وائرل بھی ہو جائے، اخبارات میں آ بھی جائے کہ ہمیں محض اس لیے ہاسپٹلز بچے کو ایڈمٹ نہیں کر رہے، وینٹیلیٹر نہیں دے رہے کہ ہمارا تعلق ایک ایسے سیاسی خانوادے سے ہے، اس کا تعلق ایک ایسے باپ سے ہے جو سرکار کی جیل میں ہے، اس کے بعد بھی کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگے اور ہمارا معاشرہ یہ پتھر کا معاشرہ بنا رہے، ہماری سماعتوں پر مہریں لگی رہیں، ہمارے لبوں پر مہریں لگی رہیں۔ تو یہ 2 سوال ہیں جو عمار ہمارے درمیان چھوڑ کے اللہ کے حضور حاضر ہو گیا ہے کہ کیا ایسے معاشرے کو انسان کہنے کا حق حاصل ہے؟ کیا ایسے معاشرے کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق حاصل ہے؟ کیا ایسے معاشرے کو نبی کائنات سے کوئی تعلق رکھنے کا، دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہے؟ میرے نبی کا ایمان تو وہ یہ تھا، انسانیت میں تو آپ یورپ کو دیکھ لیجئے کہ وہاں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک جانور کی جان بچانے کے لیے بھی پوری ریاست کی مشینری حرکت میں آ جاتی ہے۔ یہاں تو ایک معصوم بچہ تھا،
سوال یہ ہے کہ کسی سیاسی مجرم باپ کی سزا اس کے بیٹے کو اس قدر کڑی سزا دی جا سکتی ہے کہ اس کی جان لے لی جائے۔ سوال یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو اس قدر اہمیت دیتے تھے کہ حسن و حسین اگر عین جمعے کے دوران آ جاتے تھے جس میں تنکا توڑنا بھی منع ہے تو ممبر چھوڑ دیتے تھے اور انہیں اٹھا کے لے جاتے تھے، اور بچوں کی توقیر تو نبی کائنات اس قدر فرماتے تھے کہ اگر سجدے میں موجود ہیں اور بچہ سواری کرنے لگ گیا ہے سیدنا نبی کریم پر، تو سجدہ اتنا طویل کر دیتے تھے کہ صحابہ سمجھتے تھے کہ شاید نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں انہیں اندیشہ ہوتا تھا کوئی معاملہ نہ بن گیا ہو۔ تو اس قدر توقیر بچوں کی، اس قدر دلجوئی بچوں کی کہ ایک بچے کا محض پرندہ فوت ہو گیا، مر گیا، تو نبی کائنات اس بچے کی دلجوئی کرتے تھے۔ تو ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہماری انسانیت، ہماری سیاست، ہماری ریاست، ہماری صحافت کیا اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایک بچے کو مرنے سے بچا سکے؟ اگر اس سوال کا جواب دینے کی کوئی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس کا جواب عمار کی صورت میں آج ہم قبر میں دفن کر چکے ہیں۔ یہ معاشرہ اب کس چیز کا مستحق ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم پلٹتے نہیں، اگر ہم لوٹتے نہیں، اگر ہم رجوع نہیں کرتے، اگر ہم سوچتے نہیں، تو شاید ہمارے سب کے بچوں کا یہی حال ہوگا۔ موقع بدلتے رہتے ہیں، ریاستوں کے موقع کبھی کچھ، سیاست میں آ کے اپنی انسانیت کو، اپنے ایمان کو خدا کے لیے بچا لیجئے، اسی میں ہماری بقا ہے دنیا اور آخرت کی۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔